آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے پناہ خلوص محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار سن رہے ہیں. ممتاز و محترم مشہور و معروف ثناخواں حضرات آپ کی خوب خدمت فرما رہے ہیں اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز ایک بہت ہی قابل احترام نعت خواں محترم جناب سہراب قادری صاحب کو بھی آپ کو سننا ہے. اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث پاک سے کرتا ہوں. حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے، توجہ سے سنیے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ. ادبوا اولادکم 3 خصال. اپنی اولاد کو کچھ سکھاؤ نہ سکھاؤ 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ. کچھ دو یا نہ دو، یہ 3 چیزیں ضرور دے دو. اس توجہ کے ساتھ ان 3 چیزوں کو سنیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں دی ہیں کہ نہیں دی. ہم نے سب کچھ دیا اپنی اولاد کو اور یہ 3 چیزیں نہ دے سکے تو حدیث نبوی کی روشنی میں ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا. اور کچھ بھی نہ دیا، یہ 3 چیزیں دے دی ہم نے اپنی اولاد کو تو سمجھ لیں کہ ہم نے سب کچھ دے دی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. یہ سب سے پہلی چیز ہے، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کب سکھاؤ؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ہم لوگ اپنی اولاد کے حوالے سے اس قدر غیر ذمہ دار واقع ہوئے ہیں کہ اولاد ہماری 10 سال کی ہو گئی، 15 سال کی ہو گئی، اور ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچپنا ہے، سیکھ جائے گا دھیرے دھیرے. اچھا، ایمانداری سے بتائیں کہ رسول اللہ نے امام علی مقام کو جو کچھ تربیت ہو سکتی تھی وہ سب آپ نے دے دیا تھا کہ نہیں؟ جب رسول اللہ کا وصال ہو رہا ہے، آپ ظاہری اعتبار سے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو اس وقت امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ کبھی غور کیا اس پر؟ 6 سال کی عمر تھی. یعنی صرف 6 سال، اور اس 6 سال میں ہی رسول اللہ نے اپنے نواسے کو جو کچھ دینا تھا وہ سب دے دیا. یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ کربلا میں دین بچا لے گئے. تو ہم جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 6 سال کی عمر کے اندر اندر ہی انہیں ایک سانچے میں ڈھال دیا گیا تھا.
اور ہماری اولاد 16 سال کی بھی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچپنا ہے، سیکھ لے گا دھیرے دھیرے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ یہ روز اول سے سکھانے کی چیز ہے۔ ہم تاخیر کرتے جاتے ہیں، اس وقت ہماری توجہ جاتی ہے دین کے حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی، جب بچوں کی لگام ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس بابا کے پاس تو اس بابا کے پاس، کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، تو اولاد سیدھے راہ پہ نہیں چلتی ہے، تو اولاد بے راہ ہو گئی ہے۔ اولاد کی عمر کے اس پڑاؤ میں جب وہ کمہار کی مٹی کے مانند ہو، کمہار کی مٹی کی مثال کیوں دے رہا ہوں میں، کہ کمہار کے ہاتھ میں جو مٹی ہوتی ہے نا، وہ جب تک گیلی ہوتی ہے وہ جس شکل میں چاہے اسے ڈھال سکتا ہے، چاہے اسے دیا بنائے، چاہے اسے پلیٹ بنائے، چاہے اسے پیالہ بنائے۔ اگر وہ مٹی سوکھ جائے، اب کمہار کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے وہ کسی شکل میں ڈال دے۔ تو ہماری اولاد کی اصل عمر تو وہ ہے تربیت کی جب وہ کمہار کی مٹی کی مانند گیلی ہوتی ہے، اس عمر میں اسے ڈالنا۔ ہم اس عمر میں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تربیت کی عمر نکل جاتی ہے، اب ہائے توبہ مچاتے ہیں، اب افسوس کرتے ہیں کہ اولاد نکل گئی ہاتھ سے، اولاد نکل گئی ہاتھ سے۔ تو بنیادی چیز کیا تھی؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو، روز اول سے سکھاؤ، پہلے دن سے سکھاؤ۔ آپ کہیں گے جی پہلے دن سے کیسے سکھائیں؟ تو غور کیجئے، اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسی انداز میں بولوں گا۔ اسلام نے جو مجھے نظام دیا ہے، ہمیں اور آپ کو نظام دیا ہے، بچہ جب دنیا میں آئے، پیدا ہو، تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولیے، اذان دینا ہے نا سب سے پہلا کام۔ اس کے بعد تکبیر، داہنے کان میں اذان دو اور بائیں کان میں تکبیر پڑھو۔ کبھی غور کیا؟ اگر برکت ہی کے لیے اذان دینا ہے تو بچے کے کان میں کیوں دینا؟ وہ تو کہیں بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر مقصد اذان کا یہاں پہ صرف برکت حاصل کرنا ہو تو بچے کے کان میں دینا تو ضروری نہیں ہے برکت حاصل کرنے کے لیے، وہ تو گھر کے کسی کونے میں جا کے آپ دے دیں۔ لیکن یہ حکم کیوں ہے دین کا، اسلام کا اور پیغمبر کا، کہ نہیں کان میں دو؟ ہم نے غور کیا اس پر، کیوں حکم دیا کہ کان میں بچے کی اذان کہو، کان میں بچے کی تکبیر کہو؟ 1450 برس پیغمبر پہلے پیغمبر نے یہ نسخہ دیا۔ آج میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ بچے کی پہلے جو آواز کانوں میں جاتی ہے، اگرچہ وہ اس کے مطالب اور معانی نہیں سمجھتا ہے، مگر زندگی بھر اس آواز سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، اس کی فطرت کا ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، بائی نیچر وہ اس آواز سے اٹیچمنٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سو اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ بچہ دنیا میں آئے تو سب سے پہلی آواز جو اس کے کانوں میں جانی چاہیے وہ اللہ کی وحدانیت کی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی۔ دنیا میں آئے اور پہلی آواز اس کے کان میں یہی جائے، اللہ اکبر، تاکہ اسے پتا چلے کہ میں کسی کافر و مشرک کے گھر میں نہیں آیا ہوں، عبداللہ کے گھر میں آیا ہوں، اللہ کے بندے کے گھر میں پیدا ہوا، خاتم النبیین کی امت کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو اسلام تو ہمیں یہ نظام دے رہا ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہو اور اس کے کان میں اللہ کی آواز گونجا دو، اس کے کان میں رسول اللہ کے نام کی آواز پہنچا دو۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں بنیادی چیز جو خصلت اپنی اولاد کو دینا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نبی کی محبت۔ اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، روز اول سے یہ چیز دینے کی ہے، روز اول سے دینے کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود اپنے سینے میں محبت رسول ہو تب نہ ہم دیں گے۔ جو چیز یہاں ہوگی وہی تو ہم دے سکتے ہیں۔ میری جیب خود خالی ہوگی تو میں دوسرے کو کیا دوں گا؟ میں خود بھکاری ہوں گا تو میں دوسرے کو کیا دوں گا؟
افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت کی اکثریت اس وقت ان کے سینے محبت رسول سے خالی ہے۔ زبان پہ ہے خوب، تو زبان اور قلب بڑا فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایمان مجمل یاد ہے؟ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، پڑھو، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ پہلے اصول بتا دیا گیا، کیا؟ میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ کس طرح سے ایمان لایا؟ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اس شان سے میں ایمان لایا۔ جیسے علیم، یہ اس کی صفت ہے نا، اس کا نام ہے نا، جاننے والا۔ کیسا جاننے والا؟ صرف ظاہر کو نہیں، بذات الصدور، دلوں کے بھید بھی جاننے والا۔ تو میں ایمان لایا اللہ پر اس شان سے کہ وہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو بند کمرے میں گناہ ہوگا؟ بولیے، اگر بند کمرے میں گناہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس شان سے اللہ پر ایمان ہی نہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، گناہ لوگوں کا کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے نا، معصیت اللہ کی ہو رہی ہے، اور چھپ کس سے رہے ہیں؟ لوگوں سے۔ جس کی معصیت کر رہے ہیں، جس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس سے چھپ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا۔ جس کی معصیت کر رہے ہو، جس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تو جان رہا ہے، وہ تو آگاہ ہے۔ تو اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات سے ظاہر ہے، خبیر، خبر رکھنے والا، سمیع، سننے والا۔ تو دل ہی دل میں بھی کسی کو گالی دیجیے گا؟ جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو زبان سے تو بڑی بات ہو گئی، دل میں بھی کسی کو گالی نہیں دیجیے گا۔ بصیر، دیکھنے والا ہے ایسا ہی نہیں؟ آگے کیا کہا؟ آخری ٹکڑا کیا ہے؟ ہاں، بیچ کا ایک آیا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احْکَامِهِ، صرف ایمان ہی نہیں لایا ہوں جیسا وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ظاہر ہے، بلکہ میں نے اس کے تمام احکام کو تسلیم بھی کر لیا، قبول بھی کر لیا۔ قبول کیسے کیا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل کی گہرائی سے تصدیق کرتے ہوئے۔ اب یہ دو چیز آ گئی، غور سے سنیے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اقرار باللسان کیا ہے؟ دنیا والوں کی نظر میں آپ کو مسلمان بنا دے گا۔ اگر آپ نے زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دنیا والوں کی نظر میں آپ مسلمان ہو گئے، اللہ کی نظر میں بھی ہو گئے؟ نہیں، اللہ کے یہاں ابھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی دنیا والوں کے یہاں ہو گئے۔ اقرار باللسان پایا گیا، زبان سے اقرار پایا گیا، تو دنیا والوں کی نزدیک آپ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے یہاں بھی مسلمان ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، جس چیز کا زبان سے اقرار کیا ہے اسے دل کی گہرائیوں سے بھی تسلیم کر لو، تب اللہ کے یہاں مسلمان ہو۔ اگر دل کی گہرائی سے تسلیم نہیں کیا ہے تو دنیا کی نظر میں تو مسلمان ہوں گے، اللہ کے یہاں مسلمان نہیں ہوں گے۔ محبت نبی کا معاملہ کیا ہے ہمارا؟ صرف اقرار باللسان ہے، صرف اقرار باللسان ہے، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ اور اس معاملے میں ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، سب کا حال وہی ہے، A to Z۔ ہاں، شاذ و نادر ہر جگہ ہوتے ہیں،
اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے توفیق مل جائے تو پھر بات ہی الگ ہے، ورنہ عمومی صورتحال یہی ہے کہ ہم لوگوں کے سینے محبت رسول سے خالی ہیں۔ آپ کہیں جی کیسے خالی ہیں، اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایک حدیث ہے، آئینہ سنی دیکھ لیجیے، اس میں آپ اپنا چہرہ، محبت رسول کا چہرہ جو ہے اس آئینے میں دیکھ لیجیے، اور بڑی مشہور حدیث ہے، مستقل ایک حدیث ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو جوڑ کے لکھا جاتا ہے اور جوڑ کے پڑھا جاتا ہے، جوڑ کے بیان کیا جاتا ہے، وہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں جس کو جوڑ کے بیان کیا جاتا ہے۔ النکاح من سنتی، یہ مستقل ایک حدیث ہے، اور مستقل ایک حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری کسی بھی سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ ایک حدیث ہے مستقل، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری کسی بھی سنت سے منہ موڑا، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے رسول اللہ کی کتنی سنتوں سے منہ موڑا، کتنی سنتوں سے اعراض کیا۔ ہمیں سنتیں عزیز ہیں یا ہمیں اپنا کلچر عزیز ہے؟ ہمیں سنتیں عزیز ہے یا ہمیں اپنے علاقے کی رسم عزیز ہے؟ فیصلہ کر لیجیے۔ ہم رسم کی آڑ میں سنتوں کا گلا گھونٹتے ہیں، ہم اپنے کلچر کی آڑ میں سنتوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اور سب برابر ہے اس میں بھی اور آپ بھی، سب کا وہی حال ہے اے ٹو زیڈ۔ تو جو بنیادی چیز اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی تھی، کیا؟ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، محروم ہے اس سے، امت پوری محروم ہے اس سے۔ علامہ اقبال نے جب دورہ کیا یورپ کا، لوٹ کر آئے تو ان کی پلاننگ بتائی، وہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں اہل اسلام کے خلاف، اہل یورپ مسلمانوں کے خلاف جو ان کی پلاننگ ہے، جو ان کا منصوبہ ہے، وہ کیا ہے؟ تو اقبال کی زبان میں سنیے، اقبال نے ان کی ترجمانی کی ہے، اہل یورپ کی، ان کی پلاننگ یہ ہے، ان کا منصوبہ یہ ہے، کیا؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ان کی پلاننگ کیا ہے؟ مسلمانوں کے دلوں سے کون سی چیز ہمیں نکالنی ہے؟ تو اہل یورپ کہتے ہیں روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ جس دن نبی کی محبت سے خالی ہو گیا، جیسے چاہو اسے موڑ سکتے ہو، جیسے چاہو اس پر حکومت کر سکتے ہو۔ آج جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی صورتحال ہے، وہ ہم سے یا کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے سینے محبت رسول سے خالی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دوسروں کے قدموں کی ٹھوکر میں ہیں۔ تو بنیادی چیز کیا تھی؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ صحابہ کرام اپنی اولاد کو سب سے پہلی چیز یہی دیتے تھے، نبی کی محبت، نبی کی محبت۔ بلکہ مجھے یاد آ گئی یہاں پہ ایک بات، یہودی تھا ایک بچہ، وہ حضور کی خدمت کرتا تھا۔ خدمت کیا کرتا تھا حضور کی؟ وہ حضور جہاں بھی اپنے نالین اتارتے تھے، اپنی مبارک جوتیاں جہاں بھی اتارتے، تو یہودی بچہ اسے گود میں لے کے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک خدمت یہ کرتا، دوسری خدمت یہ کرتا ہے کہ جب بھی حضور کو وضو کی حاجت ہوتی تو وہ پانی لا کے پیش کرتا، وہ یہودی بچہ۔ چند دن وہ نظر نہیں آیا تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بچہ نظر نہیں آتا ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا چلو اس کے گھر چلتے ہیں اس کی عیادت کے لیے۔ گئے اس یہودی بچے کے گھر اس کی عیادت کی خاطر۔ خیر پہنچے، رسول اللہ نے مزاج پرسی کی حال احوال پوچھا۔ اس کے بعد چونکہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس بچے کا وقت اخیر آ چکا ہے، یہ اسی بیماری میں دنیا سے چلا جائے گا، تو حضور نے اس بچے سے کہا بیٹے میرا کلمہ پڑھ دو۔ اس وقت چونکہ جان رہے ہیں کہ میری خدمت کیا اس نے اور یوں ہی چلا جائے دنیا سے دولت ایمان سے محروم رہ کر کے، تو اسے میری خدمت کا صلہ کیا ملا، اسے میری خدمت کا نتیجہ کیا ملا؟ تو حضور نے تڑپ کے اس سے کہا بیٹے میرا کلمہ پڑھ دو۔ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف گھوم کے دیکھا،
ذرا غور کیجئے، باپ یہودی ہے، بچہ بھی یہودی ہے، اس نے اپنے باپ کی طرف گھوم کر دیکھا، جیسے ہی اس نے باپ کی طرف دیکھا گویا وہ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں جو ایک رسم چلی ہے، وہ چونچوں کا مربع ہے، وہ کہ جب دولہا آتا ہے نا نکاح کرنے کے لیے، جب امام صاحب اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے قبول کیا تو وہ باپ کی طرف گھوم کے دیکھتا ہے، ایک رسم ہے، یعنی وہ اس لیے گھوم کے دیکھتا ہے تاکہ آپ کی طرف سے اجازت ہے قبول کر لوں، بھائی وہ لے کے آیا ہے تم کو اسی لیے نا، اتنے دھوم دھام سے یہاں لے کے آیا، اجازت ہی تو دے کے لایا، بغیر اجازت تو لایا نہیں، وہ ایک رسم ہے۔ مگر اس کے پردے میں کیا چیز رہتی ہے؟ باپ کی طرف گھوم کے دیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اجازت چاہتا ہے، تو باپ کہتا ہے جی ٹھیک ہے قبول کرو، وہ قبول کرتا ہے، بھلے دنیا کو دکھاتا ہے کہ جی میں اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہوں، اور جانے کے بعد اسی وقت سے قدم اٹھانا شروع ہو جاتا ہے، پھر سارے کام باپ کی مرضی کے بغیر ہی ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف گھوم کے دیکھا، جیسے ہی گھوم کے دیکھا تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ سب کے گھر تھوڑے ہی جاتے ہیں، آج تمہارے گھر آ گئے، تمہاری قسمت کا ستارہ اوج پر ہے، میری طرف نہ دیکھو، ابو القاسم جو کہتے ہیں ان کی بات مانو۔ یعنی ایک یہودی باپ کا طرز فکر یہ ہے کہ محمد جو کہتے ہیں تسلیم کرو، مانو ان کی بات۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے فوراً اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی حضور نکل رہے ہیں، اس کے گھر کی چوکھٹ بھی آپ نے عبور نہیں کی کہ اس کی روح پرواز کر وہ انتقال کر گیا۔ اس کے بعد حضور ایک جملہ کہتے جاتے تھے، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا، جس نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچایا۔ ایک یہودی باپ کا طرز عمل یہ ہے، اور ہمارا اور آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت کتنے سکھائی۔ نام بھی نہیں سکھا پاتے ہیں ڈھنگ سے، نام نہیں سکھا پاتے ہیں۔ ہمارے بچے انگلش ایسے بولتے ہیں کہ انگریز شرما جائے، لیکن اسے دین کی بنیادی معلومات حاصل نہیں ہوتی۔ اس کو بیسکس آف اسلام کہا جائے گا وہ بھی اسے نہیں پتا۔ یہ عالمیہ ہے امت مسلمہ کا، افسوسناک پہلو ہے یہ امت مسلمہ کا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سب اپنا کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے تمہیں جو مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو پہلی چیز حب نبیکم، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ آپ کہیں جی بچپن میں کیسے سکھائیں گے؟ بہت سمپل طریقہ ہے، جو بھی نعمت آپ کے بچے کے ہاتھ لگے، لا کے دیتے ہیں نا اچھی اچھی چیزیں، کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، کھیلنے کی چیزیں ہوں، اس کی ہر خواہش کا احترام کر کے اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں لا کر دیتے ہیں نا، وہ چیزیں اس بچے کے لیے نعمت ہوتی ہیں۔ جو نعمت آپ کے بچے کے ہاتھ لگے، بچے کے استعمال کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں اس چیز کو ڈالیے کہ بیٹا یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے یہ محمد عربی کے صدقہ ملا، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا صدقہ ملا، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ نعمتیں ہمیں میسر نہ ہوتی۔ یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ حضور کا صدقہ ہے۔ بچے کے کان سنتے 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 حضور کی محبت میں گرفتار ہو جائے، وہ جانے کا نا کہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے، وہ آج کیا جان رہا ہے کہ جو چیز مل رہی ہے میرے باپ کی محنت کا صدقہ ہے، میرے باپ کی جد و جہد کا صدقہ ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے نا، نہیں یہ بتائیے اسے کہ نبی کا صدقہ ہے، خالی تقریر میں کہنے کے لیے ہے اور تحریر میں لکھنے کے لیے ہے کہ یہ کائنات حضور کے صدقے میں بنی ہے، تو ہمارے بچے کے ہاتھ میں جو نعمت آ رہی ہے وہ کسی اور کا صدقہ ہے۔ جب کائنات حضور کے صدقے میں آئی ہے تو بچے کے ہاتھ میں جو چیز مل رہی ہے وہ بھی تو حضور کا صدقہ ہے نا۔ تو بچے کے ذہن میں یہ چیز روز اول سے ڈالنے کی ہے۔ ساتھ بیٹھ کے جب کھانا کھائیں، دسترخوان لگے اور فیملی ممبرز اکٹھا ہوں، اس وقت بچوں کے سامنے چھوٹی سی تقریر کر دیجیے کہ بیٹے اللہ رب العزت نے جو یہ قسم قسم کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ رکھی ہیں نا، یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ آؤ اس نعمتوں سے محظوظ ہونے سے قبل اپنے نبی کی بارگاہ میں کم سے کم ایک مرتبہ درود تو پڑھ دو، پہلے درود پڑھو پھر ان نعمتوں کو استعمال کرو۔ آٹومیٹکلی فطری طور پہ بائی نیچر اس کے دل کے اندر محبت رسول پیدا ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔
لیکن ہم ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو پہلی خصلت کیا سکھانے کی ہے؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ اپنے نبی کی محبت. اس کو ذہن نشین کر لیجئے اور کل سے، بلکہ کل کے آج سے اس پر عمل کیجیے. شروع کیجیے عمل، اپنے بچوں کو یہ سکھائیے. دوسری چیز آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ جو دوسری خصلت اپنی اولاد کو سکھانے کی ہے وہ ہے نبی کی اہل بیت کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت. یہ بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ. کتنا سکھا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کی زبان پہ حسین حسین تو ہے، لیکن ان بچوں سے پوچھ لیجئے کہ حسین کون تھے؟ بتاؤ تو بیٹے. یہ اتنا نام لیا جا رہا ہے امام علی مقام کا، پس منظر کیا ہے؟ واقعات کیا ہے؟ کتنے بچوں کو معلوم ہوگا؟ اور جن کو معلوم بھی ہوگا وہ پتہ نہیں کس قدر مائنس پلس بن کر کے تاریخ ان تک پہنچی ہوگی. جو احادیث طیبہ سے امام علی مقام کی عظمت ثابت ہے وہ ہمیں معلوم ہے نہ کہ برابر. ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی، صرف جذباتی نعروں میں ہم گم ہو جا رہے ہیں. بس 4 مرتبہ نام لے لیا حسین حسین حسین، ہم سوچتے ہیں کہ ہو گیا، حق ادا کر دیا. ہمارے نام لے لینے سے ان کی عظمت میں کوئی اضافہ ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت نے جتنا اضافہ کرنا تھا وہ سب کر دیا. اب ساری دنیا بھی ان کا نام نہ لے لے تو کیا ہو جائے گا؟ ان کی عظمت میں کوئی کمی ہوگی؟ کچھ نہیں ہونے جانے کو. لیکن جو آتھینٹک چیز ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی اعتبار سے نبی کے گھر والوں کی محبت اپنے بچوں کے سینے میں ڈالو، سکھاؤ انہیں. ہمارے بچپن میں ہم لوگوں کو ایک شعر یاد کرایا گیا تھا، ہمارے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا عربی زبان میں. مطلب نہیں سمجھتے تھے لیکن مفہوم سمجھتے تھے. ترجمہ اگر کوئی کہے کرنے کے لیے تو نہیں مانے گا کہ ترجمہ کیا ہے، لیکن مفہوم سمجھتے تھے اس شعر کا. وہ شعر کیا تھا؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ میرے لیے یہ 5 ہستیاں ہیں، لی خمسۃ، میرے لیے یہ 5 ہستیاں ہیں، 5 شخصیتیں ہیں جن کے نام سے میں اپنے گھر کی طرف آنے والی بلاؤں کو دور بھگا دیتا ہوں. یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نام لینے سے آنے والی بلائیں اپنا راستہ بدل لیتی ہیں. اگر ان ہستیوں کا نام لے لیا جائے تو بلائیں رخ موڑ لیتی ہیں. وہ 5 ہستیاں کون ہیں؟ المصطفیٰ، سب سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات. والمرتضیٰ، اور شیر خدا مولائے کائنات علی کے مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. وابناہما، اور ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین. والفاطمہ، اور حضور کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ 5 ہستیاں ہیں جن کا نام لینے سے بلائیں راستہ بدل لیتی ہیں، بلاؤں کو دور بھگا دیتا ہوں، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہوں. کس سے؟ ان 5 ہستیوں کے نام سے. اگر بچپن سے یہ چیزیں بچوں کے ذہن میں ڈالی جائیں گی تب نہ محبت پیدا ہوگی. کہاں ڈال رہے ہیں؟ برنارڈ شاہ کا نام معلوم ہے ہمارے بچوں کو، ولیم شیکسپیئر کا نام معلوم ہے ہمارے بچوں کو، لیکن حسن و حسین کے کردار سے آشنائی نہیں. ٹھیک ہے وہ بھی سکھائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شیکسپیئر کو نہ پڑھائیے، لیکن وہ سیکنڈری ہو. بنیاد کیا ہو ہماری؟ اول کیا ہو؟ جو چیز اول ہے وہ اول ہے. اول کو چھوڑ کر کے آپ اس طرف اتنی توجہ دے رہے ہیں، اتنی توجہ دے رہے ہیں. وہ ایک خطیب صاحب تھے، مزاحیہ انداز میں وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے کہا مسلمانوں آگے بڑھو، مسلمانوں آگے بڑھو، مسلمانوں آگے بڑھو. مسلمان جوش میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ مسجد بھی پیچھے ہو گئی، اسلام بھی پیچھے ہو گیا، کعبہ بھی پیچھے ہو گیا، مدینہ بھی پیچھے ہو گیا، ساری چیزیں پیچھے رہ گئی اور مسلمان آگے نکل گیا اور باقی ساری چیزیں پیچھے رہ گئی. تو یہ حالت ہے ہماری. اتنا آگے بڑھے کہ ہمارے بچوں کو شیکسپیئر یاد ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار یاد ہے، لیکن انہیں اسلام کی بنیادی چیزیں یاد نہیں. نبی کے گھر والوں کا کردار انہیں نہیں معلوم.
تو اللہ کے نبی نے دوسری چیز کیا بتائی ہے؟ نبی کے گھر والوں کی محبت، یہ اپنی اولاد کے سینے میں ڈالو، یہ خصلت سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت باپ اور بحیثیت ماں، یہ ذمہ داری ہے پیرنٹس کی اور والدین کی کہ وہ اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھائیں۔